سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد ایک دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنا سکوں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دینے سے انکار کیا، تو میں نے کھجور کے درخت کو خریدنے کی بھی پیشکش کی، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلایا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو، یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچوں کو یہ کھجور کا درخت بہت پسند ہے، اور تو میں اگر میرے پاس کوئی اور کھجور کا درخت ہوتا تو میں دے دیتا، یہ میری معذرت۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس شخص سے یہ کھجور کا درخت میں لے کے دے دوں تو کیا مجھے بھی جنت میں کھجور کا درخت ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہیں جنت میں کھجور کا درخت ملے گا۔ تو وہ صحابی اس نوجوان شخص کے پیچھے اٹھ کے چلے گئے اور انہیں کہا کہ کھجور کا درخت کتنے میں بیچو گے؟ تو اس نے کہا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا، تمہیں کیسے دوں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ کتنے پیسے لوگے؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دو اور یہ کھجور کا درخت لے لو۔ صحابی نے کہا کہ سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ وہ کہنے لگا، میں پاگل ہوں کہ مکر جاؤں گا، مجھے ایک کھجور کے بدلے میں 600 کھجور کے درخت مل رہے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ باغ کے باہر کھڑے ہو گئے اور باغ کے باہر کھڑے ہوئے، اندر داخل بھی نہیں ہوئے، اور جیب میں جو بھی پیسے تھے وہ بھی زمین کے اندر ڈال دیے کہ یہ بھی میرے باغ کی کمائی ہے، اور باغ کا جنت کے بدلے سودا کر دیا ہے، اور اپنی بیوی کو آواز دی کہ باہر آؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے، اس باغ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودا کر دیا ہے۔ بیوی نے جب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو انہوں نے مبارکباد دی کہ آپ نے بہت خوبصورت سودا کیا ہے۔ حضرت ابو دحدہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سودا کر لیا ہے۔ فرمایا، ابو دحدہ کیسا سودا؟ کیسے کیا سودا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے اپنا سارا باغ دے دیا اور وہ کھجور کا درخت لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میرا سودا بھی بدل گیا ہے، اور فرمایا، میرے ساتھی، میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں ایک محل نہیں، ہزاروں اور سینکڑوں محل بنا دیے ہیں، اور ایک باغ نہیں، ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے ہیں۔ ابو دحدہ فوت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ 1,00,000 جنت کے کھجور کے درخت ابو دحدہ کے جنازے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں۔